من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اور اس چیز میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، اور تم گندے مال کا ارادہ مت کرو جس میں سے کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، حالانکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس سلسلے میں چشم پوشی کرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے محتاجگی کا اور تم کو حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے مغفرت اور بخشش کا اور اپنی طرف سے فضل کا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والے اور بہت زیادہ علم والے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں صدقہ اور خیرات، اس کے فضائل کا تذکرہ تھا، اور چند باتیں وہ بھی بتائی تھی کہ ان باتوں سے بچنا تاکہ صدقہ اور خیرات باطل نہ ہو جائے۔ مثلا جو مال اللہ کی راہ میں ہم خرچ کر رہے ہیں وہ مال حلال ہونا چاہیے، جو آدمی اس کو خرچ کر رہا ہے اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اور جہاں دے رہا ہے سامنے والا مستحق اور مصرف بھی ہونا چاہیے۔ پھر مال خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانا بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کو تکلیف دینا بھی نہیں ہوگا۔ اگر یہ باتیں پائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1 روپے کے بدلے میں 70 700 واللہ یضاعف لمن یشاء، اور آپ کی نیت میں مزید اخلاص ہے تو اللہ بڑا چڑھا کر کے اضعاف مضاعفہ دیں گے۔ ان آیات میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور ان کے مصارف کون کون ہیں کہ صدقہ اور خیرات کے مستحقین کون ہیں، ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے تجارت کر کے، زراعت کھیتی کر کے یا کاشتکاری کر کے جو تم نے حاصل کی ہے، جس میں تمہاری کچھ محنت کا دخل ہے، ان میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، لا یقبل اللہ الا طیبا، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور حلال مال کے علاوہ کسی مال کو قبول نہیں کرتے، اس لیے یہاں قید لگائی من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور کچھ چیزیں جو ہم نے زمین سے نکالی ہے تمہارے لیے، غلہ ہے، اناج ہے، پھل ہے، بہت ساری چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، اس میں تو صرف تم نے زمین میں ہل لگا کر دانہ ڈال کر ہٹ گئے، باقی اندر زمین کے اندر کس نے پھل کو اگایا، پودا کس نے نکالا، نرم کومپل کس نے نکالی، یہ سارا کام تو ہم نے کیا ہے۔ تو ہم نے تمہارے لیے ہماری زمین سے جو غلہ نکالا ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایک ہے عشر، کہ وہ اپنے کھیت کے اندر جتنا بھی غلہ ہوا اس کا 10واں حصہ مستحقین کو دے دو۔ جہاں عشری زمین ہوتی ہے وہاں یہ غلے کی زکوٰۃ ادا اس انداز سے کی جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، گندے مال کا ارادہ بھی مت کرو۔ اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرنی ہے تو عمدہ سے عمدہ خرچ کرو، یہ نہیں کہ مری بکری اللہ کے نام پر، گھر میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے دے دو مسجد کے اندر، نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو محتاج بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اچھے مال کی بھی ضرورت نہیں ہے، عمدہ اچھی چیز کی بھی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، اس کی ضرورت تمہیں ہے۔ تو اللہ کی راہ میں اگر کوئی چیز دے رہے تو اچھی چیز دو، بیکار چیز کا ارادہ مت کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِزُوا فِيهِ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تمہارا حق کسی کے ذمے باقی ہے اور وہ گھٹیا قسم کی چیز دے کر کے تمہارا حق ادا کر رہا ہے، تم اس کو لینے کو تیار نہیں ہوتے،
بھائی میں تو اچھی اعلیٰ کوالٹی کی چیز لوں گا، میرا جو حق ہے جیسا حق ہے ویسا دے، یہ گھٹیا قسم کی چیز میں نہیں قبول کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ادنا قسم کی چیز تم خود قبول نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بے نیاز ہے اس کے راہ میں اگر کوئی گھٹیا چیز تم دوں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کریں گے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس سے تو عمدہ چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اپنی ذات کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن تمہیں کام آنے والی ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو محتاجگی کا اور فقر کا خوف دلاتا ہے۔ ارے اتنے پیسے اگر اللہ کی راہ میں دے دیے تو محتاج بن جائے گا، کل تجھے ضرورت پڑے گی تو کہاں سے لائے گا؟ شیطان تم کو محتاجگی کا ڈر دلاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ ناجائز چیزوں میں کتنا مال لٹا رہے ہیں آج مسلمان۔ تو یا تو برائی کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ جائز کاموں میں، ثواب کے کاموں میں نہیں، ناجائز کاموں میں اس کو خرچ کرو، تو یہ بے حیائی کا حکم ہوا۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، ایک وعدہ شیطان کر رہا ہے اور ایک وعدہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری راہ میں خرچ کرو، میں اپنی طرف سے تمہیں بخشش سے نوازوں گا۔ وَفَضْلًا، اور دنیا میں بھی بڑھ چڑھ کر میں تمہیں مال دوں گا اور آخرت کے اندر بھی اس کا اجر دوں گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ وسعت والے ہیں کہ کس نے کتنا خرچ کیا ہے اپنی شان کے مطابق بڑھا چڑھا کر دینے لگے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ علیم، اور دل کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں کہ کس نیت سے تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہو۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو علم عطا فرماتے ہیں۔ حکمت کا ایک معنی مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان القائے شیطانی اور القائے رحمانی کے درمیان فرق کر دے، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ شیطان دل کے اندر خیال ڈال رہا ہے نہیں فلا جگہ نہیں دینا تو محتاج ہو جائے گا، اتنا زیادہ خرچ کرے گا تو کل تجھے ضرورت پڑے گی تو کہاں سے لائے گا، یہ خیال آیا۔ تو جس کو حکمت عطا ہوئی ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ شیطان کی طرف سے میرے دل میں خیال ڈالا جا رہا ہے، تو وہ ہرگز اس پر عمل نہیں کرے گا۔ اور ایک بات دل کے اندر آئی نہیں فلا کام اچھا ہے مجھے اس کے اندر حصہ لینا ہے، تو یہ جو خیال آیا گیا وہ بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ میرے دل میں اللہ کی طرف سے نیک خیال مہمان بن کر کے آیا ہے۔ تو اچھی اور بری باتوں کے درمیان اگر تمیز کرنے والا انسان بن جائے اس کو کہتے ہیں حکمت۔ حکمت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت زیادہ بھلی باتیں دی گئی اور بہت زیادہ خیر کی چیزیں عطا کی گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہیں، او نذرتم من نذر، یا جو کچھ بھی تم اپنے دل کے اندر منت مان رہے ہیں، میں نے منت مانی پوری نہیں کی، کس کو معلوم ہوگا؟ اللہ تو جانتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اس لیے اگر کروڑوں روپیہ صرف کر دیا مگر دل میں کھوٹ ہے ریاکاری اور نام و نمود تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور معمولی رقم دی ہے مگر پورے اخلاص کے ساتھ دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اپنی ذاتوں پر ظلم کرنے والوں کا کل قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر آگے دو صورتیں بتلائی کہ صدقہ علانیہ طور پر کرنا چاہیے یا چپکے چپکے کرنا چاہیے، دونوں صورتیں ہیں۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم علانیہ سب کے سامنے صدقہ خیرات کرو فنعم ما ہے، اگر تمہارا مقصد دوسروں کو ترغیب دینا ہے، دوسروں کو اچھے کام پر ابھارنا ہے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے تو لوگ علانیہ صدقہ کرتے ہیں تو دوسروں کی ہمت ہوتی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص علانیہ کے موقع پر علانیہ صدقہ کرتا ہے تو ایک تو جتنے لوگ اس کے پیچھے صدقہ کرتے رہیں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا، دوسری بات کہ کئی لوگ اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے یا اللہ ہماری قوم کے اندر ایسے سخی اور ایسے داتا کو تو مزید عمر میں برکت عطا فرما تاکہ لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچتا رہے۔
اور مستحقین کو جب پتا چلے گا تو وہ بھی ان کے وجود کی دعا کرتے رہیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا رہے. تو کبھی کبھی علانیہ صدقہ افضل ہوتا ہے لیکن اس کا موقع دیکھنا چاہیے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چپکے چپکے صدقہ کرو اور فقراء کو دے دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بھی اچھی بات ہے. تو اگر موقع اس کا ہے لیکن علانیہ کے مقابلے میں اخفا بہتر ہے اور اس سے بڑا ہوا ہے. اگر مسجد کے تعلق سے ہو رہا ہے اور علانیہ لوگ کر رہے تو یا تو ترغیب مقصود ہوتی ہے، تو یہاں علانیہ کریں گے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اگر تم نے اخفا چھپ کر کے صدقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس سے بھی معاف کر دیں گے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو جانتے ہیں اور تمام اعمال سے بے خبر ہے. کبھی انسان علانیہ صدقہ کرتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم جو کچھ بھی خیر کا کام کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں مال لٹا رہے ہو، تو سامنے والے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے. حضرت مولانا ادریس صاحب نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک عالم صاحب بہت زیادہ خرچ کر رہے تھے اور بعد میں قسم کھاتے تھے کہ میں نے کسی کے لیے کوئی خیرات نہیں کی. تو ان سے پوچھا گیا ایک تو آپ خیرات بھی کر رہے ہیں اور قسم بھی کھا رہے ہیں کہ میں نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا کسی کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں اپنے قسم میں بھی درست ہوں اور خیر کے کام میں بھی درست ہوں. قرآن کہہ رہا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اچھے کاموں میں جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو فَلِأَنفُسِكُمْ، تم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، سامنے والے کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں. تو میں نے کسی کے لیے خیر کا معاملہ نہیں کیا، میں نے خیر کا معاملہ تو صرف اپنے لیے کیا ہے تاکہ کل قیامت کے دن مجھے کام آئے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جو کچھ تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے کل قیامت کے دن اس کا بدلہ تم ضرور پاؤ گے. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر رتی برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. آگے ان مصارف کا بیان ہے کن لوگوں پر خیرات صدقات کرنا چاہیے. سبحان اللہ.